ہود کی آیت نمبر 76 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس خیال میں نہ پڑ، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذاب، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، کہ پھیرا نہ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اب اس بحث کو ختم کر دے، کیونکہ آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقدیر مبرم کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب عز و جل ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبرم حقیقی، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں۔ یہ جو تقدیر ہے یہ دعا سے، نیکی سے، کسی شے سے ٹالی نہیں جا سکتی۔ نمبر 2، معلق محض، کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا ہے کہ فرشتوں کے پاس یہ جو تقدیر ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی دعا کرے گا تو یہ تقدیر ٹال دی جائے گی، اس کو ٹال دیا جائے گا۔ نمبر 3، معلق شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم، کہ فرشتوں کے صحیفوں میں یہ ذکر نہیں کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا معلق ہونا موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تقدیر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی دعاؤں سے، نیک کاموں سے یہ ٹالی جا سکتی ہے، جبکہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا ٹل جانا یہ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے اس تقدیر کو تقدیر شبیہ بمبرم یعنی معلق، تقدیر معلق شبیہ بمبرم یہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آج پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔